بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج آپ انٹرنیشنل ریلیشن کا چیپٹر 30 پڑھیں گے. دا رول آف ڈیسیجن میکنگ ان انٹرنیشنل ریلیشن. واٹ از ڈیسیجن میکنگ؟ تو فیصلہ سازی کیا ہوتا ہے؟ ڈیسیجن میکنگ امپلائز اے کانشیس چوائس آف ون فارم آف بیہیویئر الٹرنیٹیو. فیصلہ سازی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کئی آپشنز ہوتے ہیں، اور ان آپشنز میں آپ شعوری طور پر ایک کا انتخاب کرتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت دنیا میں دو سپر پاورز تھے، ایک امریکہ اور دوسرا سوویت یونین. تو دونوں میں سے کس کے ساتھ تعلقات وہ بنانے ہیں؟ تو لیاقت علی خان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بنانے کا فیصلہ کیا. تو اس کے بعد ہم نے سیٹو اور سینٹو وغیرہ کو جوائن کیا. تو یہ ایک ڈیسیجن میکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کئی آپشنز ہوتے ہیں، اور ان آپشنز میں آپ نے شعوری طور پر ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. یہ ڈیسیجن میکنگ ہوتا ہے. اور ڈیسیجن آر امپلائڈ ان پالیسی میکنگ اینڈ امپلیمنٹیشن آف پالیسی اسٹریٹجیز. ہم دو جگہ پر ڈیسیجن کرتے ہیں، ایک جب ہم پالیسی بناتے ہیں اور دوسرا جب ہم اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیٹ سے پاکستان نے وہ پالیسی بنائی جو ہمارا سی پیک ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. تو اس میں ڈیسیجن کرنا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، واٹ ٹو ڈو. اور امپلیمنٹیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈو، اس کو کس طرح ہم جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کریں گے. تو دونوں طریقوں سے ہم جو ہے نا وہ ڈیسیجن لیتے ہیں، ایک پالیسی بنانے میں، اور پھر ہم اس پالیسی کو کس طرح امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے لیے بھی ڈیسیجن لیا جاتا ہے. کیونکہ ایک کام کو سر انجام دینے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. تو ان طریقوں میں سے ایک طریقہ کو منتخب کرنا یہ فیصلہ ہوتا ہے. اچھا، ڈیسیجن میکنگ کیا کرتا ہے؟ اٹ ڈیٹرمنز اے کورس آف ایکشن وچ ہیز امپورٹنٹ کنسیکوینسز. فیصلہ سازی ہمیں ایک طرز عمل اپنانے کا تعین کراتا ہے. مثال کے طور پر انڈیا نے دھماکے کیے، تو کیا ہوتا ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہم دھماکے کر لیں یا نہ کریں. جب انہوں نے فیصلہ کیا تو ہم نے وہ دھماکے کیے اور نیوکلیر ٹیسٹ کیے. تو کیا ہوا؟ وچ ہیز امپورٹنٹ کنسیکوینسز. اس کے امپورٹنٹ نتائج بھی تھے، اور پازیٹیو بھی تھے، نیگیٹیو بھی. پازیٹیو تو یہ تھا کہ ساؤتھ ایشیا میں جو بیلنس آف پاور تھا وہ تو ہم نے ریگین کیا، لیکن کچھ نیگیٹیو اثرات بھی تھے، کنسیکوینسز، کیونکہ امریکہ نے ہم پر پابندیاں لگائی تھی. تو فیصلہ ہمیں ایک کورس آف ایکشن کا تعین کرواتا ہے، اور پھر جب ہم وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے کچھ نتائج بھی ہو سکتے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے نا ان سب چیزوں کو دیکھتی ہے. وائل دا موسٹ امپارٹنٹ ڈیسیجن آر ریفر ٹو لیڈرشپ ایٹ دا ٹاپ. جو اہم فیصلے ہوتے ہیں نا وہ ٹاپ پر جو قیادت ہوتی ہے وہی کرتی ہے. مثال کے طور پر کسی ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے تو نیشنل سیکیورٹی جو ہماری کمیٹی ہے NSC وہ اس کا تعین کرتی ہے. اور ویریس کیڈرز آف ڈیسیجن میکر آر نیڈڈ ان آل انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرز. پھر تمام جو ادارے ہیں نا اس کے اسٹرکچرز میں مختلف سطحوں پر وہ فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ہماری جو فارن منسٹری ہے اس میں مختلف کیڈرز ہیں، تو ہر جگہ پر پھر وہ فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ جو براڈر فریم ورک ہے وہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بنائی. پھر اس فیصلے کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے، ایک ملک کے ساتھ تعلقات کا تعین کس طرح کرنا ہے، تو پھر یہ منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے نا اس کا ڈیسیجن لیتی ہے. ان IR میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیسیجن آر میڈ کنسرننگ فارن پالیسی. خارجہ پالیسی کے حوالے سے فیصلے لیے جاتے ہیں، اور وچ فارمولیٹ ڈائریکشن فار سوشو اکنامک ایکٹیویٹیز اینڈ ڈیپینڈس نیڈز آف انڈیویجول اسٹیٹس. جو کہ معاشی اور سماجی سرگرمیاں اور ایک اسٹیٹ کی جو ڈیفنس نیڈز ہے اس کے حوالے سے وہ رہنما اصول تعین کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ہم کیا کرتے ہیں کہ فیصلے لیتے ہیں خارجہ پالیسی کے اعتبار سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دفاعی ضرورت کیا ہے. تو اس کے لیے ہم چائنا کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے تعلقات کا تعین کرتے ہیں اور اچھے تعلقات قائم کرتے ہیں. اکنامک نیڈز کے لیے ہم امریکہ کے پاس جاتے ہیں، اور اسی طرح دیگر جو اسپیئرز آف لائف ہے تو اس کے لیے ہم دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں. ٹائپس آف IR ڈیسیجن. IR ڈیسیجن کے کئی ٹائپس ہیں. ایک پروگرامیٹک ڈیسیجنز ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو گولز ہے، اسٹیٹک گولز، جو ہمارے گولز ہے، آبجیکٹیو ہے، مقاصد ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مختلف آپشنز کو دیکھ کر ہم
محتاط غور و فکر کے بعد یہ فیصلے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پروگرامیٹک ڈیسیجن کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ نے مارشل پلان کا ایک ڈیسیجن لیا تھا مارشل پلان کے حوالے سے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم دنیا میں جو کمیونزم ہے اس کو ختم کریں، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جو تباہی ہوئی تھی اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے۔ تو اس کے لیے امریکہ مارشل پلان کے تحت ان ملکوں کو قرضہ دیتی تھی۔ تو یہ جو ہے نا یہ پروگرامیٹک ڈیسیجن تھا۔ اس طرح کرائسس ڈیسیجن کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈیسیجن تب لیا جاتا ہے جب ایک گریو تھریٹ ہوتا ہے، بڑا خطرہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی نہیں کی گئی ہو، اور اس کرائسس میں ٹائم بھی کم ہوتا ہے۔ تو ڈیسیجن کین ریکوائر ایڈ ہاک رسپانسز، تو ہنگامی بنیادوں پر حکومت جو ہے نا وہ فیصلہ لیتی ہے، رد عمل کرتی ہے۔ مثال کے طور پر 2010 میں سیلاب آیا تھا، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ نے جو ڈیسیجن لیے تھے وہ کرائسس ڈیسیجن تھا۔ اسی طرح امریکہ پر جب 9/11 میں اٹیک ہوا تو اس کے رد عمل میں امریکہ نے جو ہے نا وہ افغانستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور حملہ کیا ہے، تو یہ کرائسس ڈیسیجن تھا، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہنگامی طور پر گورنمنٹ ریسپانڈ کرتی ہے۔ ٹیکٹیکل ڈیسیجن کیا ہوتا ہے؟ دس ڈیسیجن آر ڈیرائیوڈ فرام پروگرامیٹک ڈیسیجن، یہ پروگرامیٹک ڈیسیجن کی بنیاد پر لیے جاتے ہیں۔ اور ٹیکٹیکل ڈیسیجن جو ہے نا وہ اس میں تبدیلی کی جاتی ہے، اس کو دوبارہ مطلب اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں تبدیلی بھی لائی جا سکتی ہے ڈپینڈنگ آن آؤٹ کم، نتائج کو دیکھ کر۔ مثال کے طور پر پروگرامیٹک ڈیسیجن کی اگر ہم اگزامپل لے لیں کہ امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ٹیررزم کے خلاف جنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے ٹیکٹیکل ڈیسیجن یہ تھا کہ انہوں نے امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور اس طرح افغانستان پر حملہ کیا۔ یا ہم 2014 کی اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا تھا، پروگرامیٹک ڈیسیجن تھا۔ پھر انہوں نے شمالی وزیرستان میں جو آپریشن شروع کیا، یہ ٹیکٹیکل ڈیسیجن تھا۔ تو آؤٹ کمز کو دیکھ کر جو ہے نا ٹیکٹیکل ڈیسیجن میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ پرومیننٹ اپروچز ٹو ڈیسیجن میکنگ، تو آئی آر میں جو ڈیسیجن لی جاتی ہے نا، تو یہ مختلف فریم ورکس میں لی جاتی ہے، ہسٹوریکل فریم ورک کے حساب سے بھی اور نظریاتی فریم ورک کے حساب سے بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہسٹوریکل فریم ورک ہے یا اپروچ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ A traditional or historical approach to decision making is essentially descriptive، یہ عموماً ڈسکرپٹیو ہوتا ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاسٹ ایونٹس کو انالائز کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو بیان کرتے ہیں اور ڈیسیجن لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ مثال کے طور پر پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، تو اس سے پہلے جو ایونٹس تھے پاکستان نے اس کو دیکھا تھا کہ انڈیا نے جو ہے نا وہ دھماکے کی، اور اس کا کیا امپیکٹس ہوں گے، ماضی میں ہمارے اور انڈیا کے کیا تعلقات تھے، تو اس حساب سے اس کو ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں۔ It focuses on the external behavior of states based on its particular historical, social, geographic imperatives۔ تو یہ جو ہسٹوریکل اپروچ ہے نا یا ٹریڈیشنل اپروچ ہے، یہ اسٹیٹ کے ایکسٹرنل بیہیویئرس کو بند نظر رکھتا ہے، اور یہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک اسٹیٹ کا جو تاریخی پس منظر کیا ہے، سماجی اور جغرافیائی۔ کیونکہ اگر ہم دیکھ لیں پاکستان کو، تو پاکستان جو ہے نا انڈیا کے ساتھ ہسٹوریکل کنفلکٹ ہے اس کا، اور اس طرح اگر ہم جیوگرافی کو دیکھ لیں تو یہاں پر چائنا ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس افغانستان ہے، انڈیا ہے، اور ہم اپنی لوکیشن کو دیکھ کر اس کی بنیاد پر ہم فیصلے کرتے ہیں۔ ٹریڈیشنل اپروچ یہ اسیوم کرتا ہے کہ جو ڈیسیجن ہے نا یہ ڈیزگنیٹڈ ڈیسیجن میکرز کرتے ہیں، یعنی عموماً پرائم منسٹر اور جو فارن منسٹر ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے وہ ڈیسیجن لیتا ہے۔ اگر ہم ہٹلر کی بات کریں تو وہ ڈیسیجن میکر تھا، اور اسی کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی تھی۔ اینڈ the decision making process itself influences decision making alternative، اور پھر ڈیسیجن میکنگ جو پروسیس ہے یہ خود بھی ڈیسیجن کے جو دیگر الٹرنیٹیوز ہیں ان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس طرح پاکستان نے 2017 میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ریجنل جو کنٹریز ہے ان کے ساتھ ہماری اکنامک ٹائز بنے اور ہم ترقی کریں۔ دا سائنٹیفک اپروچ، دوسرا اپروچ ہے سائنسی اپروچ، اور یہ اٹ سیکس ٹو آئیڈینٹیفائی کوہرنٹ ویریبلس وچ افیکٹ دا ڈیسیجن میکنگ پروسیس۔ یہ وہ ویریبلس تلاش کرتی ہے جس کی وجہ سے ڈیسیجن میکنگ پروسیس پر وہ جو اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر
پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو مختلف ویریبلز ہے. ہمارا ڈیفنس نیڈ ہے، ہمارا اکنامک نیڈز ہے، اسی طرح دیگر ہماری ضروریات ہے کہ ہم ترقی کریں وغیرہ. تو ان ویریبلس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں چائنا کے ساتھ ہم تعلقات کیوں بنائیں، تاکہ ساؤتھ ایشیا میں ہماری پوزیشن مستحکم ہو، اور انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہے، افغانستان کے ساتھ کشیدہ ہے، کم از کم ایک بارڈر ہمارا سیکیور ہو اور ہمارا ڈیفنس مضبوط ہو، ہم ترقی کریں. تو یہ مختلف ویریبلز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر فیصلے لیے جاتے ہیں. تو سائنٹیفک اپروچ نے پایو کروشل ویریبلز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ایک ہوتا ہے ایڈیوسینٹرک ویریبلز. یہ جو انڈیویجول پرسنالٹی کریکٹرسٹک آف ڈیسیجن میکرز ہے اس پر فوکس کرتا ہے. اور مثال کے طور پر اگر ہم ہٹلر کی بات کریں تو وہ ایگریسو پرسن تھا. تو یہ ایڈیوسینٹرک ویریبل ہے کیونکہ اس کی جو پرسنالٹی ہے اور اس کے جو ڈیسیجن ہے، ہم جرمنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا ہے پرشیا پر اٹیک کیا تھا، پھر پولینڈ پر اٹیک کیا تھا. تو یہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ عموماً جو گریٹسٹ امپورٹنس وہ دی جاتی ہے ایڈیوسینٹرک ویریبل کو، تو یہ کرائسس ڈیسیجن میں دی جاتی ہے. کرائسس ڈیسیجن ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایمرجنسی سچویشن میں ہوتا ہے. اچھا، تو ہم جو کرائسس ڈیسیجن ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایڈیوسینٹرک ویریبل کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ کرائسس ڈیسیجن میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر پلاننگ کے لیے اور مشورے کے لیے بہت کم ٹائم ہوتا ہے. تو یہ ایک ہوتا ہے ایڈیوسینٹرک ویریبلز. دوسرا رول ویریبلز ہے. رول ویریبل ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیسیجن میکر اور اوپینین میکر کے جو واضح ایکسپیکٹیشنز ہے، توقعات اس پر فوکس کرتا ہے، کیونکہ وہ آؤٹ پٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں. اس میں ڈپلومیٹ شامل ہے، پولیٹیشین شامل ہے، میڈیا. کیونکہ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کے اگر ہم مشرق وسطیٰ کی بات کریں ریسنٹلی، تو اس کا جو فارم منسٹر تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جنگ نہ پھیلے اور یہ جنگ کسی طرح روک جائے. تو یہ رول ویریبل کی اگزامپل ہے. اور اس طرح رولز آر مور امپورٹنٹ ان پروگرامیٹک ڈیسیجن. تو پروگرامیٹک ڈیسیجن میں یہ رولز جو ہے نا اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. تیسرا جو ہے نا وہ بیوروکریٹک ویریبل ہے. یہ اس کا جو بنیادی فوکس ہے نا، یہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے پروسیس اور اسٹرکچر پر اس کا فوکس ہوتا ہے. اور یہ اور اس بات پر یہ اس کا فوکس ہوتا ہے کہ کس طرح یہ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہے یہ فارن پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے اس کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں، اس میں مختلف پروسیسز کو دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کس طرح خارجہ پالیسی میں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس میں پورے ادارے کو دیکھا جاتا ہے. اس طرح اگر ہم ملٹری کی بات کریں، پاکستان فوج کی، تو وہ ڈیفنس کے اعتبار سے دیگر ممالک کے ساتھ جو تعلقات بناتے ہیں اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. نیشنل ویریبلز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کا جو جیوگرافک لوکیشن ہے، وہ ملک کی سائز ہے، قدرتی وسائل ہے، آبادی کی جو خصوصیات ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان جو جنوبی ایشیا میں واقع ہے اور اس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہے جو کہ بہت کشیدہ ہے. تو اسی بنیاد اور قدرتی وسائل ہے، پانی ہے اور مختلف چیزیں ہیں. تو اسی بنیاد پر پاکستان جو ہے نا وہ اپنے خارجی پالیسی کا تعین کرتا ہے، اس کے حوالے سے وہ فیصلہ لیتا ہے. تو اگر ایک ملک ہے وہ اسٹریٹجیکلی وہ لوکیٹڈ نیشن ہے، تو یا تو اس کو پاورفل ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے. مثال کے طور پر پاکستان کو لے لیں، یا وہ ایک بیگر پاور کی پروٹیکشن کو انشور کرے، اس کا سپورٹ لے لے. پاکستان پہلے امریکہ کا سپورٹ لیتا تھا اور اب چائنا کا سپورٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ یہ جو ہے نا وہ محفوظ ہو انڈیا سے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں انسولر اسٹیٹس، تو وہ الائنس نہیں بناتا جیسا کہ سوئٹزرلینڈ ہے، کیونکہ وہ ایک الگ ملک ہے، اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. اس طرح جو پاپولس اسٹیٹ ہے جس کی آبادی زیادہ ہو، تو وہ چاہتی ہے کہ دیگر ممالک پر حملہ کرے، وہ تو اس کا ایکسپنشنسٹ ہوتا ہے، یعنی دیگر ممالک کو قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک پانچواں ویریبل یہ سسٹمیٹک ویریبل ہے. جب پالیسی بنائی جاتی ہے نا، فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں ہم ایکسٹرنل ویریبلس کو بھی دیکھتے ہیں، یعنی وہ پریویلنگ ورلڈ آرڈر کو دیکھا جاتا ہے. اس سے پہلے جو ورلڈ آرڈر تھا تو اس میں دو سپر پاور تھے، ایک سوویت یونین تھا، دوسرا امریکہ تھا. اب جو ہے نا وہ ملٹی پولر ورلڈ ہے، کیونکہ چائنا بھی ہے، امریکہ ہے اور رشیا بھی ہے. تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم کس ملک کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کریں.
پھر انٹرنیشنل ریگولیٹری فریم ورک، اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اصول کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ پھر پاور بیلنسز کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ملک سٹرانگ ہے، کون سا ملک ویک ہے، اور کس کے پاس زیادہ طاقت ہے اور کس سے ہمیں زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہم فارن پالیسی میں دیکھتے ہیں۔ تو ان ٹرمز آف فارن پالیسی کے لحاظ سے یہ تمام ویریبلس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ملک جو ہے نا وہ اپنا خارجہ پالیسی بنا لیتا ہے، اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر ہم ملک کے اندر کی بات کریں تو پولیٹیکل پارٹیز بھی وہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ ہر پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے، اسی منشور کے مطابق وہ پالیسی بناتے ہیں۔ پریشر گروپس بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو مجبور کرتے ہیں۔ پبلک اوپینین کی بھی بات کریں اگر ہم، تو کیا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، تو اسی گورنمنٹ اس سے مجبور ہو جاتا ہے اور اپنا فیصلہ چینج بھی کرتا ہے یا اسی حساب سے وہ فیصلہ بناتا ہے۔ تو یہ بات، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، پریشر گروپس ہے اور پبلک اوپینین، یہ ڈیموکریٹک سٹیٹس میں اس کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے اور اتھارٹیرین سٹیٹس میں کم ہوتا ہے، کیونکہ اتھارٹیرین سٹیٹس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پبلک اوپینین ہے اس کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا، پولیٹیکل پارٹیز اور پریشر گروپ کو دبایا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے نا چیپٹر 30 تھا، جہاں پر آپ کو مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔